حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہی ہوتا ہے۔ وہ صبر جو شرعاً مطلوب ہے یہ ہے کہ جب مصیبت آئے یا غم پہنچے اس وقت اپنے آپ کو غلط حرکات و اقوال سے بچائے، کیونکہ جذبات غم کی شدت کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھنا اور جائز اور ناجائز کے فرق کا خیال کرنا بہت مشکل ہے۔ جو شخص اس موقع پر احکام شریعت کو ملحوظ رکھتا ہے، اصل صبر اسی کا ہے، جس پر وہ اسے تمام انعامات خداوندی حاصل ہوں گے جن کا قرآن و حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے خود بخود صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا جو رو رہی تھی تو اسے بلند آواز سے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے رونے دو، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل کو غم پہنچا ہے اور وقت زیادہ نہیں گزرا، غم تازہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو اشہل کی عورتوں کے پاس سے گزرے، وہ جنگ احد میں ہلاک ہونے والے اپنے اقارب پر رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والیاں کوئی نہیں۔ یہ سن کر انصار کی خواتین آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا، افسوس یہ ابھی واپس نہیں گئیں، انہیں حکم دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے گھرانے کی خواتین ابھی ہجرت کر کے مدینے نہیں آئی تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ترحم کے لیے فرمایا، حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ اس کا مقصد رونے والیوں کے عمل کی تعریف کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی بے بسی کا اظہار تھا کہ اس موقع پر ان کے اہل خانہ موجود نہیں، جن کو فطری طور پر سب سے زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر فدا ہونے والے تھے۔ ان کی محبت کا کمال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی جس سے انہیں محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رویا جائے، تو انصار کی خواتین فوراً تیار ہو کر آ گئیں، کیونکہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلگیر ہونا اپنے غم و حزن سے زیادہ تکلیف دہ تھا، اسی لیے انہوں نے اس غم کی وجہ سے آواز سے رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، اس لیے ان خواتین کو واپس چلے جانے کا حکم دے دیا۔ میت کے گھر جمع ہو کر رونا پیٹنا اور نوحہ کرنا منع ہے۔